हाया शाहज़र कितने गुस्से वाला है। मुझे तो कार में सांस लेते हुए डर लग रहा था। एक तो म्यूजिक प्लेयर भी ऑफ था। सानिया ने उसकी करीब आकर सरगोशी की। हाँ भाभी, मुझे तो ऐसे घूरते हैं जैसे मैंने उनसे पैसे उधार लिए। सानिया उसकी बात सुनते ही कह कहा लगा के हंस दी। पैसे नहीं, उसका दिल लिया है तुमने। पागल, वो तुम्हें घूरते नहीं, दूसरी निगाहों से देखते हैं। सानी ने हल्की सी चपत उसके सर पे लगाई। वो ना समझी से उसे देखने लगी। तभी आयशा उनकी तरफ आई। हया, सानिया, नूर, तुम दोनों को ढूंढती आई थी। तुम लोगों की वजह से मुझे झूठ बोलना पड़ा। वो दोनों को देखते हुए अफसोस से कहने लगी। ऊपर से हया के कपड़े देख उन्हें दोनों पे गुस्सा आ रहा था। आपने क्या बताया उन्हें? सानिया के लहजे में परेशानी वाज़ेह थी। दोनों अब परेशानी से आयशा को देखने लगी। यहीं के दोनों छत पे गई है। हया, तुम चेंज करके ऊपर आ जाओ। सानी तेजी से ऊपर चली गई, जबकि हया आयशा का हाथ पकड़े तेजी से अनाया के रूम में आ गई। ताई अम्मी, जल्दी से कोई ड्रेस निकाल दे, मैं फ्रेश होकर आ रही हूँ। वो आयशा को तेजी से कहती वॉशरूम में घुस गई। यार अल्लाह, इसे कब अकल आएंगी। अजलान कितना फिक्रमंद रहता है इनके लिए। न जाने कब ये बच्चे माँ बाप की परेशानी समझेंगे। आयशा ने हया के लिए अनाया का ड्रेस निकाला। कुछ ही देर में हया फ्रेश होकर आ गई। पहले उसने ऊपर जाके नूर को अपना चेहरा दिखाया ताकि वो परेशान ना हो। फिर नीचे आके अपनी और ताई की चाय चूल्हे पे चढ़ाई। बचपन से ही उसकी नूर से ज्यादा आयशा से बनती थी। जब भी नूर उसे मारने दौड़ती, आयशा हमेशा उसका बचाव करती, उसे अपने साथ नीचे ले आती। बचपन में वो स्कूल से आते ही आयशा के पोर्शन में आ जाती। हया और अनाया को घर में एक खास मुकाम हासिल है। दोनों ही आयशा और फैजान की आंखों का तारा है। तभी फैजान की ख्वाहिश है कि वो अपने लखते जिगर को हमेशा अपने पास रखे। दिल की आरज़ू पे फैज़ान ने हया की पैदाइश के वक़्त ही उसे नूर से माँग लिया था और शाहज़र इस बात से बखूबी वाकिफ़ था। अगर अनजान थी तो सिर्फ़ हया। हया, चाय अच्छी बनी है। आयशा ने चाय का घूँट भरते हुए कहा। आपसे तो सीखी हूँ। हया, तुम कब से बात छुपाने लगी? हया नासमझी से उन्हें देखने लगी। तुम्हें जब भी शाहज़र तंग करे मुझे बताओ, मैं उसके कान खींचूं। वो समझ गई, नूर ने आयशा को सब बता दिया है। ताई अम्मी, आप नाराज है? वो शर्मिंदा से लहजे में गोया हुई। आयशा ने उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में लिया। नहीं मेरी जान, तुम पूरा हक रखती हो कि अपनी जिंदगी के फैसले कर सको। नहीं ताई अम्मी, ये हक मैंने आप लोगों को दिया है। बट ताई अम्मी, शाहजर नहीं, आई हेट हिम। वो चेयर से उठकर नीचे बैठ गया। आयशा की गोद में सर रख के भराई हुई आवाज में बोली। हया, कल रात मैंने शाहजर को तुम्हारा फैसला सुनाया, लेकिन उसने कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया और इसकी वजह मुझे सुबह समझ आई। कोई एक चीज नहीं छोड़ी उसने। पूरा कमरा तहस नहस कर दिया। सारा गुस्सा कमरे की चीजों पे उतार दिया। बेटा, वो रात से परेशान है, इसलिए सुबह ऑफिस नहीं गया। और जानती हो, जब उमर की कॉल आई मैं परेशान से शाहजर के पास गई। अभी उसने पूरी बात भी नहीं सुनी थी कि चाबी लेके ऐसे भागा जैसे अगर आज टाइम पे ना पहुंचा तो अपनी अनमोल चीज गवा देगा। उसे तुम्हारी फिक्र रहती है हया? आजकल बहुत परेशान है वो। आयशा भी माँ थी। बेटे की तकलीफ उनसे देखी नहीं जाती। बेटी का दुख कम था जो अब बेटा भी। ताई अम्मी, मुझे उनसे डर लगता है। हया ने सर उठाकर एक नजर आयशा को देख के कहा। आयशा ने उसके मासूमियत से कहने पे झुक कर उसके पेशानी पे बोसा दिया। मेरी जान, इसमें डरने की क्या बात है? वो गुस्से का थोड़ा तेज है, लेकिन दिल का बुरा नहीं। तुम उसकी ख्वाहिश हो हया, बस वो तुम्हारे साथ किसी और का नाम नहीं सुन सकता। अब अगर वो परेशान करे तो फैजान है ना, उनसे कहना, अकल ठिकाने लगा देंगे साहबजादे की। वो अपनी अजीज ताई की गोद में सर रखे उनकी सारी बातें गौर से सुन रही थी। यही तो एक फर्क था ताई और मम्मा में। वो बचपन से महसूस करती आ रही थी। एक प्यार से समझाती, दूसरी मार से। तभी वो हर काम करती जिससे नूर उसे मना करती। उसके बरअक्स वो हर उस काम से इज्तनाब करती जिससे आयशा उसे मना करती। और आज पहली बार ऐसा हुआ था कि ताई अम्मी की बातों से वो मुतमईन नहीं थी और वो और भी कुछ कह रही थी, लेकिन हया अपने ही ख्यालों में पहुंची हुई थी। शाह उसे अपनी बाहों में उठाए कमरे में ले आया। हनी को उसने अम्मा के पास छोड़ दिया ताकि वो उसे संभाल ले। बहुत एहतियात से उसे बेड पे लिटाकर लिहाफ से ढांप दिया। फिर साइड ड्रॉर से क्रीम निकाल कर शाह ने उसके होठों पे लगाई और उसके साथ ही बेड पे लेट गया। अब वो गौर से उसके चेहरे को देख रहा था। गालों पे आंसुओं के निशान बहुत वाज़ेह थे। होठों से गुलाबी लिपस्टिक मिटकर अब मुकम्मल तौर पे मद्धम हो चुकी थी। होठों का किनारा फट चुका था, जहां से खून बह के सूख चुका था।
बाल अलग बिखरे हुए थे और बाजू पे नजर पड़ते ही शाह ने जब्त की शिद्दत से मुट्ठियां भींच ली। वो उसके चेहरे के एक एक नक्श को अपनी उंगली से छू कर महसूस कर रहा था। तुम्हें चाहने का, नफरत करने का, सजा देने का हक सिर्फ मुझे है, सिर्फ मुझे। वो उसकी गर्दन पे मौजूद तिल को अपनी शहादत की उंगली से छू रहा था। उसे ये तिल हमेशा से अच्छा लगता था। कितना इंतजार किया था उसने उस पल का, बस एक नजर उसे करीब से देखने की चाह थी। और अब जब वो करीब है तो उसके सारे जज्बात जा सोए। उसे देखते ही जो दिल तेज रफ्तार से धड़कने लगता। अब चाह कर भी उसके दीदार पर उस दिल में कोई हलचल ना थी। वो कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उठकर अपनी जेब के पॉकेट से मोबाइल निकाला। उसके हाथ तेजी से मोबाइल पर कोई नंबर डायल करने लगे। क्या पोजीशन है? सर, बहुत मुश्किल से पहुंचे हैं। हर जगह पुलिस ने नाकाबंदी की है। हर न्यूज चैनल पर मिनिस्टर के बेटे की गुमशुदगी की खबरें चल रही है। व्हाट रबिश, इतनी जल्दी कैसे? उसने मुट्ठियां बीच के मुक्का जोर से दीवार पे दे मारा। सर, वो दो नहीं तीन लोग थे। ये तीसरे लड़के का काम है, वरना वहां क्या हुआ हमारे अलावा कोई नहीं जानता। वो सड़क काफी सुनसान है, वहां कोई नहीं जाता। शाह अपनी पेशानी मसलने लगा। डैम इट, चाहे प्राइम मिनिस्टर को इन्वॉल्व करे, आई विल नॉट लीव देम। वो एक एक लफ्ज चबा कर बोला। आसाब, मैं सब देख लूंगा, तुम बस उन्हें जगाए रखना। एक मिनट के लिए भी सोने ना पाए और कोई उन्हें हाथ नहीं लगाएगा। कुछ देर में पहुंचता हूँ। क्लियर? शाह फोन रख के पे चेंज करने चला गया। उसने व्हाइट ट्राउजर पे क्लियर, यस सर। शाह फोन रख के चेंज करने चला गया। उसने व्हाइट ट्राउजर पे लाइट ब्लू शर्ट पहनी जो उसकी गोरी रंगत पे जच रही थी। शाह ने टेबल पे पड़ा मोबाइल उठाया और अम्मा को कॉल की। अम्मा, हनी को चेंज करवा दिया? जी बेटा। वो अब कैसा है, आपने बात की उससे? उसके लहजे की परेशानी अम्मा को महसूस हो रही थी। अब बेहतर है बेटा, पहले बहुत रो रहा था। अम्मा, उसे ऊपर ले आए और कुछ हल्का फुल्का बना दे। एक काम करे, सैंडविच बना दे। तेजी से कहते उसने फोन रख दिया। शाह कमरे में टहलने लगा। कुछ ही देर में हनी आ गया, साथ मुलाजिमा भी थी। वो ट्रे टेबल पे रख के चली गई। शाह ने उसे गोद में उठाया और उसकी पेशानी चूम ली। हनी बेड के करीब आया और एक नजर परी को देख के शाह के साथ सोफे पर बैठ गया। हनी, ये सैंडविच खाओ। बाबा, मैंने पिज्जा खाया था, मेरा पेट फुल है। हनी अब पहले से बेहतर लग रहा था। शाह कुछ मुतमईन हुआ कि वो अब डर नहीं रहा। और इसने कुछ खाया? शाह ने लापरवाही से पूछा, जैसे उसके होने ना होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ मम्मा, मैंने साथ खाया था। यहाँ यहाँ आओ। हनी आकर शाह की गोद में बैठ गया। शाह ने उसे मजबूती से खुद में भींच लिया। वहां क्या हुआ था, मुझे सब बताओ शुरू से। उनका कहा गया एक एक लफ्ज हनी उसे सब शुरू से बताता चला गया। जैसे जैसे हनी बोल रहा था, शाह की माथे की शिकनें बढ़ती जा रही थी। उसके गले और बाजुओं की नसें वाज़ेह होने लगी थी। हनी, तुम बड़े हो गए हो। तुम्हें हर मुसीबत के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं तुमसे उम्मीद रखता था कि तुम इसकी हिफाजत करोगे। कल से तुम कराटा क्लासेस ज्वाइन करोगे। मेरी गैर मौजूदगी में तुम इसकी हिफाजत करोगे। अंडरस्टैंड? हनी को शाह की किसी बात का बुरा नहीं लगा। इस वक्त हनी के चेहरे पे जो खुशी थी वो देखने के काबिल थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि शाह का दिल बदल रहा है। वो उससे नफरत नहीं करता, नफरत करता तो इससे कदर बेपरेशान नहीं होता। जी डैड, जी बाबा, एंड आई लव यू बाबा। हनी खुशी से उसके गले लग गया। चलो आज तुम यहीं सो जाओ, मुझे कुछ काम है। शाह ने उसे बेड पे लिटाया, लिहाफ ओढ़ा के दोनों को एक नजर देख के चला गया। उसने लाइट ऑफ नहीं की। वो जानता था वो बचपन से ही अंधेरे से डरती है। हनी कलवा पढ़ के बिल्कुल उससे चिपक के सो गया। जैसे ही लाइट ऑन की, अपने पीछे से कदमों की आवाज सुनी जो उसके करीब तर होती जा रही थी। उसके बहुत ही करीब कोई आकर रुका था। उसने बेदर्दी से उसका रुख अपनी तरफ किया। हया ने खौफ से आंखें बंद कर ली। क्या कहा तुमने चची से? मैं तुमसे नफरत करता हूँ, डरती हो तुम मुझसे? और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे रिजेक्ट करने की? हया ने आंखें खोली तो वो लहू रंग आंखों से उसे ही घूर रहा था। बोलो, वो धीमे मगर सख्त लहजे में बोला। हया को अपने जिस्म से जान निकलती महसूस हुई। इतनी रात को शाहजद
اس کے روم میں اگر کوئی آ گیا تو یہ خیال ہی روح ہلا دینے والا تھا۔ آج وہ روم لاک کرنا کیسے بھول گئی؟ کیا بکواس کر رہا ہوں میں، سنائی نہیں دیتا؟ میں وہ شتب بکریوں کی طرح میں کرنا بند کرو۔ زبان ویسے تو خوب چلتی ہے، مجھے دیکھ کے صاف سن جاتا ہے۔ آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں، اپنے روم میں سے نکال دیتے ہیں، مجھے غصے سے گھورتے ہیں۔ وہ رونے لگی۔ میں کچھ بھی کروں آپ سنانے لگ جاتے۔ میرے ساری فرینڈز اسکول کی طرف سے گھومنے جاتی، آپ دھمکی دے کے مجھے چپ کروا دیتے۔ میں پکنک پہ بھی نہیں جاتی آپ کی وجہ سے، میں آپ کی بچپن سے ہر بات مانتی ہوں، پھر بھی غصہ کرتے۔ آپ تو مجھے پسند ہی نہیں کرتے، میں آج تک نہیں سمجھی آپ کیوں مجھ سے اتنی نفرت کرتے۔ آپ کی وجہ سے علی بھی میرا مذاق اڑاتا ہے۔ وہ اس کی بچکانہ باتیں سن کر مسکرا رہا تھا۔ یہ سب باتیں سچ تھی، لیکن وقت صحیح نہیں تھا اقرار کا۔ جانا، شاہزاد نے اسے محبت سے پکارا۔ وہ تو اس لفظ پر حیران تھی۔ یہ میٹھا لفظ اس کے منہ سے نکلا کیسے؟ بیوی بن کے آؤں گی تو کبھی روم سے نہیں نکالوں گا، وہ مسکرا کر کہتے اس کے ہوش اڑا گیا۔ اور نفرت نہیں، صرف محبت کروں گا، بس جلدی سے میرے پاس آ جاؤ۔ وہ بس اسے دیکھتی رہی۔ شاہزاد مسکرائے جا رہا تھا۔ یا اللہ، کیا یہ وہی شخص ہے؟ کوئی خواب؟ اور ہاں، نکاح ہوگا، انگیجمنٹ جیسے فضول رسمیں میرے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی۔ میں بہت جلد تم سے جڑے تمہارے سارے حقوق لے لوں گا۔ اور اپنی انگلی سے اس کے گال چھوتے ہوئے بولا۔ حیا نے بامشکل خود کو سنبھالا۔ شاہزاد کی نظریں اسے کنفیوز کر رہی تھی۔ آپ نے کہا تھا وہ کہ آپ اگر منع کیا تو کڈنیپ؟ کیا سچ میں؟ ڈر ڈر کے اس کے ہونٹوں سے جملے ادا ہوئے۔ ظاہر ہے، میرے علاوہ تم کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی، یاد رکھنا۔ سنجیدہ سے لہجے میں کہا۔ کل ممی کو ڈائریکٹ تمہارے پاس بھیجوں گا۔ اب جواب نہ میں نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر چلا گیا۔ وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ کیا شہزاد مجھ سے؟ اس کے گال سرخ ہو گئے۔ یہ سوچ ہی اس کے لیے خوشی کا باعث تھی کہ شہزاد اس سے محبت کرتا ہے۔ اس نے سوچ لیا کل تائی امی کو کیا جواب دینا ہے۔ سوچ کے ہی اس کے ہونٹوں پہ شرمیلی مسکان آ گئی۔ دھیرے دھیرے اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ وہ اٹھی، لیمپ آن کیا۔ پاس ہی ہنی سویا ہوا تھا، شاہ روم میں نہیں تھا۔ اس نے ایک نظر وال کلاک پہ ڈالی جہاں صبح کے 5 بج رہے تھے۔ سب سے پہلے اس نے وضو کر کے شکرانے کی نفل ادا کیے۔ کل جو ہوا وہ روح دہلا دینے والا منظر تھا۔ اگر شاہ نہ آتا تو سب تباہ ہو جاتا، وہ خود کو مار دیتی۔ کل کا دن اس کی زندگی کا خوفناک ترین دن تھا۔ سوچ کے ہی اس کی آنکھیں گرم پانیوں سے بھر گئی۔ فجر کی اذان سنتے ہی اس نے نماز ادا کی اور ہنی کو پیار کر کے نیچے چلی آئی۔ کل پہلی مرتبہ میں نے شاہ کی آنکھوں میں اپنے لیے پریشانی دیکھی۔ اس کی دنیا میں ایک پیاس تھی، جیسے اگر اس نے مجھے دوبارہ نہیں دیکھا تو بے چین ہو جائیں گی۔ وہ بنا جانے بھی کہہ سکتی تھی۔ کل پورا دن پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈتا رہا تھا۔ اب بھی شاید کہیں شاہ کے دل میں اس کے لیے محبت ہو۔ نہیں نہیں، اس نے جو میرے ساتھ کیا کوئی دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ وہ مجھ سے کیسے محبت کر سکتا ہے؟ بے وقت نفرت اور محبت ایک ایک دل میں کیسے رہ سکتی ہے؟ لیکن شاہ نے کل جو اس سے کہا، اس نے جو شاہ سے کہا، ابھی بھی شاہ کا لفظ اسے ایک ایک لفظ یاد ہے۔ کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا کوئی، ہمارا پھر نہیں کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ بی بی جان کے پاس چلی آئی۔ ایک یہی جگہ تو ہے جہاں اسے سکون محسوس ہوتا ہے۔ وہ معمول کے مطابق گھر کے کاموں میں مصروف رہی۔ مغرب کے بعد شاہ گھر آتے ہی فوراً سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ بھی کچھ دیر بعد روم میں آ گئی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کے وہ یہاں آنے سے پچھتائی۔ اس نے وائٹ شلوار قمیض اور بلیک کوٹ پہنا تھا۔ بال گیلے تھے، فریش لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی جو بنا سانس روک کے پیے جا رہا تھا۔ وہ ہوش میں حیوان بن جاتا اور شراب کے نشے میں مارنا دے دھیرے دھیرے پیچھے قدم بڑھانے لگی۔ شاہ کی نظر سامنے اٹھی تو اسے دیکھ کے شاہ کی رگیں تن گئی۔ وہ مشروب رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور اب شاہ اس کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ جم سی گئی، اسے ہلا نہیں جا رہا تھا۔ شاہ نے اسے قریب پہنچتے ہی اس کی گردن دبوچی۔ وہ خود کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، لیکن شاہ کی پکڑ مضبوط تھی۔ تم جیسی غلیظ گری ہوئی لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ کل سچ سنور کر کس سے ملنے گئی تھی؟ جواب دو۔ اس کے زہریلے الفاظ سے خود کو آگ میں جلتا محسوس کر رہی تھی۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا، درد کی شدت سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
شاہ نے زور سے جھٹکا دے کے اسے بیڈ پہ گرایا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے گلے کو پکڑے اپنی سانس بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ اسے قہر آلود نظروں سے گھور رہا تھا۔ شاہ کا بس نہیں چلتا کہ وہ آج ہی اسے قتل کر دے، پر مجبور تھا۔ جب تک امان اس کے ہاتھ نہیں لگ جاتا تب تک اس کو زندہ رکھنا مجبوری تھی۔ اس نے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس سے پہلے شاہ نے اسے بالوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں اس کے لیے صرف نفرت تھی، بے تحاشا نفرت۔ تمہیں میرے ہاتھوں شہید ہونے کا شوق ہے؟ آپ بھی جانتے ہیں کل جو ہوا اس میں میری غلطی نہیں تھی۔ اس کا چہرہ افسوس سے بھیگا ہوا تھا، الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کے اس کے منہ سے ادا ہو رہے تھے۔ تم جیسے بد کردار عورت سے کوئی امید نہیں، خود انہیں اپنے جال میں پھنسایا ہو۔ وہ بے یقین سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی، کل جو اسے دلاسے دے رہا تھا آج وہی اس کے کردار کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ وہ اپنا درد بھول گئی کہ اس شخص نے سختی سے اس کے جبڑے اپنے گرفت میں کیے ہیں۔ یاد رہا تو بس اس شخص کی بے اعتباری جس نے اس کی روح تک کو زخمی کر دیا۔ کیوں کیا غلط کہا میں نے؟ اس دن تمہارے عاشق تم سے ملنے نہیں آیا تھا، بولو۔ میری غیر موجودگی میں اس سے ملتی رہی ہو۔ میں تمہاری ہمت کی داد دیتا ہوں، اتنی سیکیورٹی کے بعد بھی تم میری آنکھوں میں دھول جھونکتی رہی اور مجھے کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ وہ زہر خند لہجے میں بولا اور ایک دم اسے چھوڑ دیا۔ وہ گرتے گرتے بچی، جس طرح اس کے چہرے کی ہوائیں اڑی۔ شاہ کو یقین ہو گیا گارڈ نے سچ بولا تھا۔ جواب دو، کون تھا وہ اور کیوں آیا تھا؟ میرا نام لے کر وہ اس گھر میں داخل ہوا اور تمہیں نے بولا ہوگا اسے، ایسا ہی ہے نا؟ جواب دو ورنہ تمہاری گردن اکھاڑ دوں گا۔ وہ اس کی لڑکھڑاہٹ نے شاہ کو شدید تیز دلایا۔ شاہ نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ مارا۔ پلیز پلیز رک جائے، میں بتا رہی ہوں، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ صرف سچ سننا ہے مجھے، اور اگر تم نے جھوٹ بولا پھر دیکھنا کیا حال کرتا ہوں تمہارا، کیونکہ سچ تو میں پتہ کروا لوں گا۔ وہ بیڈ پہ بیٹھ گئی اور سر جھکاتے ہوئے بولنے لگی، میں ایک دن کالج سے گھر آئی تو مردان خانے سے آواز آ رہی تھی۔ باہر 3 4 گاڑیاں دیکھ کر مجھے تشویش میں مبتلا ہو گئی کہ شاید کوئی وڈیرا آیا ہے۔ میں اندر جانے لگی تھی جب کسی نے مجھے میرے نام سے پکارا۔ وہ اجنبی تھا، میں نے کبھی پہلے اسے نہیں دیکھا تھا، نہ ہی وہ کسی آس پاس کے گاؤں سے تھا، اس لیے میں حیران رہ گئی۔ اس نے مجھ سے کہا وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن ابو اور بھائی نہیں مان رہے۔ وہ بہت جلد وہ اپنے طریقے سے انہیں منا لے گا۔ بھائی کی اس سے لڑائی ہوگی اور وہ غصے سے چلا گیا۔ پھر ایک دن وہ کالج میں مجھ سے ملنے آیا، اس کا کہنا تھا کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ شاہ غصے سے ضبط کیے اسے سن رہا تھا۔ پھر کل اس سے ملنے کیوں گئی جب کوئی واسطہ نہیں تھا؟ وہ سانپ کی طرح پھنکارا۔ وہ لرز گئی۔ ملازمہ نے مجھ سے کہا کوئی امان شاہ مجھ سے ملنے آیا ہے۔ اس نے دیکھا امان کے نام پہ شاہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ شاہ نے اور جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو، وہ بس امان شاہ کے نام پہ اٹک گیا۔ تم سے ملنے امان آیا تھا نا؟ وہ زخمی مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجا کے بولا۔ نہیں نہیں، یہ سچ نہیں، مجھ سے آزار خان نے ملنے آیا تھا۔ وہ اس پہ ایک قہر برساتی نظر ڈال کر صوفے پہ گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ شراب کی دوسری بوتل کھول کر اس نے منہ سے لگائی۔ وہ پلک جھپکائے بغیر اسے تک رہی تھی۔ وہ کانوں میں ہینڈ فری لگائے نور کی موبائل سے سانگ سن رہی تھی۔ اس کے پاس اپنا فون نہیں تھا۔ اذلان تو اسے لے کر دینا چاہتے تھے لیکن نور نے سختی سے منع کر دیا۔ کیا ہو رہا ہے پرنسس؟ میر نے اس کے ایک کان سے ہینڈ فری نکالی اور اس کے پلیٹ سے ایک کباب اٹھا کے کھایا، پھر ٹیبل پہ رکھی چائے کا ایک گھونٹ پیا۔ حیا اسے دیکھ کے مسکرائی اور اپنے پلیٹ آگے کی کہ اور لے سکے۔ اگر عمر ہوتا تو مڑ کے بھی اسے نہ دیتی، لیکن میر تو حیا کی جان تھی، جیسے میر کی جان حیا ہے۔ کچھ نہیں بھائی، سانگ سن رہی ہوں۔ وہ دوسرے کان سے ہینڈ فری ہٹاتے ہوئے بولی۔ آگے کا کیا ارادہ ہے؟ میر نے اس کی پلیٹ سے ایک اور کباب لیا۔ کیا مطلب بھائی؟ وہ انجان بن گئی۔ رزلٹ آ گیا تمہارا، اب کس فیلڈ میں جانا ہے بتا دو، میں فارم لے آؤں گا۔ وہ تحمل سے بولا۔ بھائی وہ اب تو میری شادی ہوگی۔ میر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی معصومیت پہ مسکرایا۔ وہ ایسی نہیں تھی کہ بنا شرم لحاظ کے اس طرح بول دے، لیکن میر جانتا تھا
صرف پڑھائی سے بچنے کے لیے وہ اس طرح کہہ رہی ہے۔ حیا میری طرف دیکھو۔ جی بھائی۔ اس نے ایک پل کے لیے نظریں اوپر کی، میر کی مسکراہٹ سے وہ نظریں واپس جھکا گئی۔ تم اپنے بھائی سے کب سے شرمانے لگ گئی؟ میر مسکراہٹ دبا کے بولا۔ آپ بالکل اچھے بھائی نہیں ہیں، وہ اسے گھورتی ہوئی بولی۔ میر کہا لگا کے ہنسا۔ حیا تم نے اپنی مرضی سے شادی کے لیے ہاں کہا ہے یا دباؤ میں؟ حیا نہیں جانتی تھی اس کا بھائی اسے اتنا باخبر ہے، لیکن اب وہ اس رشتے کے لیے راضی تھی۔ مرضی سے، وہ ٹوٹے الفاظ سے بمشکل بول پائی، مگر اس کی شرمیلی مسکراہٹ دیکھ کے کچھ پرسکون ہوا۔ وہ اس کے سامنے ہی صوفے پہ بیٹھا تھا، گھوٹ گھوٹ شراب وہ اپنے اندر اتار رہا تھا۔ آدھی سے زیادہ بوتل وہ خالی کر چکا تھا۔ شاہ نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا تو وہ خوفزدہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہاں آؤ، اس کے حکم نے اس کی جان نکال دی۔ اس نے شدت سے اپنے رب کو پکارا، کاش کاش کچھ ہو جائے، اس کے جسم سے اس کی روح نکل جائے، بی بی جان کا بلاوا آ جائے یا ہنی ہی اسے پکارتا آ جائے۔ اسے ہی اپنے لہو رنگ آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ وہ مزید دیر کیے بغیر دھیرے دھیرے لڑکھڑاتے قدموں سے اس کے پاس آئی۔ شاہ نے ہاتھ پکڑ کے اسے صوفے پہ پٹکا۔ کافی دیر سناٹا رہا، کمرے میں وحشتناک خاموشی تھی۔ اسے اپنی سانسیں بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس نے دیکھا شاہ کسی سوچ میں گم تھا، آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی۔ اسے دیکھ اسے اپنی سانسیں بند ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کچھ دیر بعد بھاری مردانہ آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ میں نے اپنے سارے عزیز رشتے کھو دیے صرف انتقام کی آگ میں، ماں باپ بھائی اور… شاہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور بے بسی سے مسکرایا۔ اپنی محبت جو شاید کبھی میری تھی ہی نہیں۔ اس نے کرب سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ محبت میں نے کی تھی، تم کس محبت کی بات کر رہے ہو؟ وہ سوچ کے رہ گئی، کہنے کی ہمت ہی کہاں تھی اس میں۔ وہ بول رہا تھا، عمر سے صرف 4 سال کا تھا۔ اسے اپنی انگلیوں سے آنکھوں کو مسلا، وہ تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ اب وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ کے بول رہا تھا، اپنے انہی ہاتھوں سے بڑا کیا تھا میں نے اسے۔ وہ بہت کمزور تھا، پری میچور ڈیلیوری سے ہوا تھا، شاید اس لیے ہنی سے زیادہ میری توجہ کا مرکز وہ رہا ہے۔ اکثر اس کی چھاتی میں درد رہتا، وہ راتوں کو اٹھ کے رونے لگتا، گہرے گہرے سانس لینے کی کوشش کرتا۔ ایک دن اس کی حالت حد سے زیادہ خراب ہو گئی۔ اس نے شراب کی بوتل اٹھائی، بچی ہوئی شراب پی کے بوتل کو زور سے ٹیبل پہ پٹکا۔ وہ بھیگی ہوئی آنکھوں سے اس کو بولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ سب جاننا چاہتی تھی کیوں وہ اس کے بھائی پہ شک کرتا ہے۔ ہسپتال پہنچا۔ اس وقت مجھے دنیا کا سب سے مشکل ترین کام لگا۔ وہاں جا کر جو مجھے پتا لگا، میرے درد میں اضافہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ عمر کو اصطماء تھا، میں نے اسے کبھی اکیلا نہیں رہنے دیا۔ گارڈ یا میڈ ہر وقت اس کے ساتھ رہتے۔ مجھے ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا اگر اسے اٹیک ہو گیا، ہم اس کا پاس نہ ہوئے تو۔ یہ سوچ کے ہی میری روح کانپ اٹھتی تھی۔ میں نے اسے ہر طرح سے تیار کیا تھا۔ وہ نیڈر تھا، وہ جانتا تھا وہ بیمار ہے اور اٹیک ہونے کی صورت میں اسے کیا کرنا ہے۔ شاہ نے صوفے کے پشت سے سر ٹکا کے آنکھیں مون لی۔ وہ بنا پلکے جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے، میں انہیں جانے ہی نہیں دیتا۔ اس دن ماہا کو 2 گولیاں سینے پہ ماری گئی تھی، جبکہ میری عمر کو 3 گولیاں ماری گئی تھی۔ وہ خود کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں مکمل سرخ ہو چکا تھا۔ وہ اپنے آنسوؤں پہ ضبط کر رہا تھا جو رکنے کے باوجود گالوں پہ پھسل گئے۔ اس معصوم کو بہت تڑپایا ظالموں نے۔ گولیاں مارنے کے باوجود جب اس کی سانسیں بند نہ ہوئی، اسے تڑپا تڑپا کر مارا آخری وقت تک۔ وہ انہیلر کے لیے روتا رہا لیکن وہ رکا۔ شاہ کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپکا جو اس کی داڑھی کے بال میں جذب ہو گیا۔ اس کی ناک سرخ ہو رہی تھی، وہ رو رہا تھا، آنسو روانی سے اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ بار بار وہ اپنی آنکھوں کو صاف کرتا لیکن آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ 2 گولیاں ٹانگ پہ لگی تھی اور ایک پیٹ میں۔ وہ رویا ہوگا، درد سے بلبلایا ہوگا، اس نے اپنی ماں کو پکارا ہوگا، لیکن وہ تو پہلے ہی مر چکی تھی۔ اسے تنہا چھوڑ کے اس نے مجھے پکارا ہوگا، میرا عمر۔ ایک گرے سے گرے ہوئے انسان کو بھی رحم آتا ہے، جانور کے اندر بھی ایک نرم گوشہ ہوتا ہے، لیکن تمہارا بھائی، اسے ذرا سا بھی رحم نہیں آیا۔ وہ میرا معصوم بچہ تھا۔ وہ چیخا اور شراب کی بوتل پوری قوت سے دیوار پہ دے ماری۔
اس کے جسم میں کپکپاہٹ طاری ہونے لگی، وہ ایک دم سے اس پر دوڑ ہوئی۔ رحم نہیں آیا تمہارے بھائی کو؟ میری غلطی میری تھی، سزا مجھے دیتے، اپنی بے عزتی کا بدلہ اس معصوم سے کیوں لیا جو تمہیں جانتا بھی نہیں تھا؟ روح نہیں کاپی اس کی؟ تب خدا کا خوف نہیں آیا اسے؟ اپنے بھائی کی لاڈلی ہونا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نہ جانتی ہو؟ آخرکار بابا نے مجھ سے تمہاری بے عزتی کا بدلہ لیا، اور پھر تم تو ان کے ہر منصوبے میں شامل ہوں گی، یہ بھی جانتی ہوں گی کہ وہ کہاں ہے۔ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے غیظ و غضب کی انتہا پہ نظر آ رہا تھا۔ بلیو میں کچھ نہیں جانتی، اس نے باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ شاہ نے غصے میں کتنے ہی تھپڑ اس کے منہ پہ مارے، اس کی ناک اور ہونٹوں سے خون بہنے لگا اور وہ خود کو سنبھلتی نیچے گر گئی۔ آج مجھے احساس ہو رہا ہے، ماں صحیح کہتی تھی تمہارے بارے میں، بد کردار ہو تم۔ آج میں اعتراف کرتا ہوں، وہی میری سچی محبت تھی، میرے نسل کی یمین۔ اس نے اپنی زندگی میں صرف مجھ سے محبت کی، اپنے محرم سے۔ وہ جیسی بھی تھی، تمہاری طرح نیچ اور گری ہوئی نہیں تھی۔ شاہ کی آنکھوں سے جیسے خون ٹپک رہا تھا، وہ بھی اس کی آنکھوں سے دیکھ کے بولی، ماں تھی جھوٹی، دھوکے باز، دوسروں کی زندگیوں سے کھیلنے والی۔ شاہ شاکڈ ہوا، غصے سے دماغ پھٹنے لگا۔ وہ وارڈروب کی طرف گیا اور بیلٹ نکال کر اس کے پاس آیا۔ وہ بے یقینی سے شاہ کو دیکھنے لگی۔ کیا وہ اتنا گر گیا؟ وہ بھول گیا اس نے جس پہ ظلم کی انتہا کر دی وہ کون ہے؟ کیا یہی پرورش دی ماما نے اسے؟ کاش آج وہ اپنے بیٹے کو دیکھ لیتی جو اس قدر گر گیا کہ عورت پہ ہاتھ اٹھانے لگا، وہ بھی وہ عورت جس سے وہ محبت کا دعوے دار تھا۔ آج اسے پوری دنیا جھوٹی لگی، ہر وہ شخص جھوٹا لگا جو کہتا تھا شاہ اسے بے پناہ محبت کرتا ہے اور وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ پیچھے کھسک رہی تھی۔ کچھ دیر بعد کمرے میں دردناک چیخیں گونجی۔ وہ بنا رکے بے دردی سے اسے مار رہا تھا۔ اس کی سفید قمیص پہ جگہ جگہ خون کے نشان تھے۔ امی! اس کے ہونٹوں نے بے آواز جنبش کی اور یہاں آ کر وہ کمزور پڑ گیا۔ وہ بنا سنے بھی جان چکا تھا۔ بیلٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ بہت پہلے کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ ایک عورت نے اپنی 2 دن کی بچی ایک 15 سالہ بچے کے ہاتھ میں دی تھی۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ شاہ بنا ایک غلط نظر اس پہ ڈالے روم سے نکلتا چلا گیا۔ کبھی درد ہے تو دوا نہیں، جو وہ دوا ملی تو شفا نہیں۔ وہ ظلم کرتے ہیں اس طرح جیسے میرا کوئی خدا نہیں۔ شام میں عائشہ جب نور کے پورشن میں آئی تو نور نے اسے حیا کی رضامندی کا بتایا۔ عائشہ نے وہیں بیٹھے بیٹھے فوراً ہی نکاح کی ڈیٹ فکس کر دی۔ عائشہ کا کہنا تھا کہ شاہزادہ جلد سے جلد نکاح کرنا چاہتا ہے۔ تبھی شاہ میر نے ایک دفعہ پھر حیا کو کنفرم کرنا بہتر سمجھا کہ وہ اس رشتے سے خوش ہے یا نہیں، اور حیا کے چہرے پہ میر کو جو نظر آیا اس کے بعد سے وہ کافی مطمئن ہو گیا۔ نور کو بھی تسلی دیتا رہا۔ السلام علیکم ممی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو میری جان؟ عائشہ کا وہی ممتا بھرا لہجہ اس کی اذیتوں میں مزید اضافہ کر گیا۔ ٹھیک ہوں ممی، آپ بتائیں گھر میں سب کیسے ہیں؟ عنایا نے ایک نظر اپنے جلے ہاتھ کو دیکھا اور آنکھیں زور سے مچ لی۔ الحمدللہ بیٹے، اب تمہیں ایک خوشخبری سنانی ہے۔ حیا اور شاہزر کا نکاح طے ہو گیا۔ سچ ممی؟ اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ اس کا بس چلتا ابھی اپنے بھائی کے پاس پہنچ جاتی۔ ہاں، اس لیے آج تیار ہے نا؟ عمر تمہیں لینے آئے گا، اب ایک ہفتہ یہیں رہنا ہے۔ نہیں ممی، ایک ہفتہ تو بالکل نہیں، عارف آ گئے اور آپ جانتی ہے وہ اجازت نہیں دیں گے، اتنی مشکل سے انہیں چھٹی ملتی ہے۔ اچھا چلو 2 دن تو رہ سکتی ہو، میں خود عارف سے بات کر لوں گی، تم آ جاؤ، مجھے حیا کے لیے شاپنگ بھی کرنی ہے، تمہارے بغیر وہ ممکن نہیں۔ نہیں ممی، میں خود بات کر لوں گی، آپ پریشان نہ ہو، میں پوری کوشش کروں گی آنے کی۔ چلو صحیح ہے، لیکن کل تمہیں آنا ہے، میں عمر کو بھیج دوں گی، پھر ایک دن رہ کر چلی جانا۔ جی ٹھیک ممی۔ کچھ دیر تک دونوں باتیں کرتی رہی، پھر عنایا اٹھ کر کچن میں چلی آئی جہاں ڈھیر سارے برتن اس کا انتظار کر رہے تھے۔ شاہ کے جانے کے بعد اماں آئی۔ اس کی حالت دیکھ اماں کو شاہ پہ بے تحاشا غصہ آیا جس نے اسے لاوارث سمجھ رکھا تھا۔ اماں نے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے پلتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کی ایسی حالت تو خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتی تھی۔ انہیں اس پہ ترس آیا، چھوٹی عمر میں کیا کیا سہا ہے بچی نے۔ کتنی ہی دیر وہ ان کی گود میں سر رکھے روتی رہی۔ اماں اسے ساتھ لگائے دلاسے دیتی رہی، ساتھ ساتھ اس کے جسم سے زخم صاف کر کے دوائی لگائی، پھر دودھ کے ساتھ نیند کی گولی دے کے سلایا۔ ہنی جب ملنے آیا
अम्मा ने कह दिया वो सो रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं। हनी खामोशी से वापस लौट गया। वो अम्मा को हिदायत दे के निकला था कि उसे होश में लाए, बीबी जान तक खबर ना पहुंचे। रात जब शाह कमरे में आया, वो गहरी नींद सो रही थी, जगह जगह जख्म के निशान थे। वो उसके पास बैठ गया, उसे देखता रहा, ना जाने कि अब उसे देख के उसके दिल में कोई जज्बा बेदार ना होता। शायद नफरत ने उसे हर जज्बे से आरी कर दिया है। वो उसे देखता रहता। अगर कॉल की आवाज से वो होश में ना आता। शाह ने कॉल अटेंड की। दूसरी जानिब उसका खास आदमी था। शाह साहब, अमान शाह का पता चल गया। ये वो खबर थी जिसका उसने बेचैनी से इंतजार किया था। वो भागना नहीं चाहिए, वरना तुम सबको शूट कर दूंगा। उसे ट्रैप करो, मुझे वो चाहिए, जिंदा चाहिए वो, समझे? मुझे समझे? जी भी, जी जी शाह साहब। फोन कट गया। गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हो गया। अचानक उस सोए वजूद पे नजर पड़ती ही अमान शाह का चेहरा उसके आंखों के सामने आ गया। नफरत की लहर उसके पूरे वजूद में दौड़ने लगी। शाह ने सख्ती से उसका बाजू दबोचकर उसे उठाया और हड़बड़ाकर नींद उठी। नींद का खुमार से सुर्ख आंखें खोली तो नजर शाह पे गई, जिसकी आंखों में उसके लिए नफरत थी, बेतहाशा नफरत। प्लीज मुझे छोड़ो, मैं मर जाऊंगी। शाह ने बाजू उसके गिर्द लपेट के उसे अपने घेरे में ले लिया। वो उसकी गिरफ्त में मचलने लगी। शर्म और डर से उसकी हालत बुरी हो रही थी। प्लीज छोड़ दे। शाह ने उसके गिर्द अपनी गिरफ्त मजीद सख्त कर ली। वो जितनी उससे इल्तजा करती, वो उतना वहशी बन जाता। शाह की आंखों में उसे जो नजर आया, उसने उसके पूरे जिस्म में सनसनी पैदा कर दी। इतनी जल्दी कैसे? अपनी नफरत का इजहार तो करने दो। आज इस नफरत की आग में तुम्हें भी जला दूंगा। खौफ इस कदर था कि आज तो उसे रोना भी नहीं आ रहा था। आज उसे बीबी जान के सारे अल्फाज झूठे लगे। शाह की मोहब्बत के याद रही तो सिर्फ नफरत, जो शाह को थी उससे थी, उसके भाई से। और वो उसे नफरत की आग में जलाकर खुद पुरसुकून की नींद सो गया। मुझे रुला कर सोना तेरी आदत बन गई है। जिस दिन मेरी आंखें नहीं खुलेंगी, तुझे नींद से नफरत हो जाएंगी। शाहजर, आए। मम्मी बाहर क्यों खड़ी है? पहले ये ऑफिस का काम बंद करो। बाप बेटे एक से बढ़ के एक है। सुकून ही नहीं जिंदगी में। पता नहीं क्या होगा बेचारी हया का। कुछ नहीं होगा मम्मी, उसकी हिम्मत है कि सवाल करे। अल्फाज तो मुकम्मल उससे होते नहीं, सवाल क्या करेंगी? शाहजर मुस्कुराया। इसका मतलब हया ने सही कहा था। आयशा उसे अफसोस से देखने लगी। हया कह भी रही थी। शाहजर उसे डराता धमकाता है। आयशा को लगा वो बहाना बना रही है। क्या कह रही थी? वो अनजान बन गया। शाहजर मासूम है वो, क्यों तंग करते हो उसे? बस मम्मी, सबने उसको सर पे चढ़ा रखा है, बिल्कुल बच्ची बना दिया है। वो बच्ची ही है, अभी तुम्हें ही शादी की जल्दी है, वरना मैंने नूर से एंगेजमेंट का कहा था। मम्मी, पहले आप पीछे पड़े थी मेरी शादी की, अब जब कर रहा हूँ तो आपको जल्दी लग रही है। वैसे भी मम्मी, और देर की तो अपने ही बच्चे पापा की जगह दादा कह के पुकारेंगे। सोच के खुद ही होठों पे मध्यम मुस्कुराहट आकर गायब हो गई। ऐसा कुछ नहीं होगा, इतना प्यारा बेटा है मेरा, अब भी अपनी उम्र से 6 साल कम ही लगता है। अस्तगफार मम्मी, ये झूठ औरतों के लिए है, हम मर्द अपने रियल एज में ही खुश है। चुप रहो, मेरा बेटा लाखों में एक है। जानते हो शाहजाद, हया जब पैदा हुई तब से मेरी ख्वाहिश थी वो मेरी बहू बने। फिर मुबारक हो, ख्वाहिश पूरी होने वाली है। शाहजाद मुसलसल कीबोर्ड पे टाइपिंग कर रहा था। हाँ, हया ने हाँ कर दी है। आयशा ने कहा। शाहजाद, तुमने कुछ किया तो नहीं? पहले वो तो वो शाहजाद, तुमने कुछ किया तो नहीं? पहले तो वो नहीं मान रही थी। मम्मी, चची ने समझाया होगा, वो साफ मुकर गया। हाँ, उस चची का नाम शाहजर होगा। हो सकता है, पता नहीं। शाहजर, सुधर जाओ। क्या कहा तुमने हया से? यही के शादी कर लो, वरना शूट कर दूंगा। शाहजर, आयशा गुस्से से बोली। सॉरी मम्मी, आप बहू की तैयारी करें, बाकी सब मुझ पे छोड़ दे। आप ही कैसी है? वो एकदम संजीदा हो गया। बहुत खुश। आरिफ ने नया घर लिया उसके लिए। ये खबर सुनकर कीबोर्ड पर चलते हाँ उसके हाथ रुक गए। ग्रेट मम्मी, आप ही खुश होंगी। हाँ, शाहजर ने आयशा के चेहरे पे खुशी देखी तो दिल को जैसे सुकून मैसर हुआ। आयशा शाहजर को काफी कॉफी देके सोने चली गई।
میر اجلت میں روم کے دروازہ کھول کر اسٹڈی ٹیبل کے قریب آیا، پیپرز ادھر ادھر پٹکتے ہوئے فائل ڈھونڈنے لگ گیا۔ کیا ہوا میر؟ یار وہ ایک فائل تھی، مل نہیں رہی، ابھی آدھے گھنٹے بعد میٹنگ ہے، پتہ نہیں کہاں رکھ دی۔ وہ بنا دیکھے اسے جواب دے رہا تھا، ایک ایک فائل کو چیک کرتا، وہ سائٹ پہ پٹک رہا تھا۔ میر ذرا ادھر تو دیکھے، نہ سلام نہ دعا۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا، جان اب آپ سے؟ وہ پلٹا اور اب اس کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ السلام علیکم۔ عنایہ نے سلام میں پہل کی۔ وعلیکم السلام، میر نے مسکرا کر جواب دیا۔ ثانیہ انہیں چھوڑ کر سائٹ اور دیکھنے لگی۔ احمد کہاں ہے؟ میر نے اس کے 2 سال کے بیٹے کے بارے میں پوچھا۔ وہ ممی کے پاس ہے، تو اسے اوپر لے کر آتی، چل میں لے آتا ہوں۔ وہ جانے لگا کہ عنایہ بول پڑی، نہیں میر، وہ بہت مشکل سے سویا ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں، کیا ہوا ہے اسے؟ ڈاکٹر کو دکھایا؟ وہ فکر مند ہوا۔ احمد ہی گھر میں سب سے چھوٹا تھا، جب آتا سب کو اپنے آگے پیچھے گھماتا۔ جی اب بہتر ہے۔ میر کا دل کٹ کے رہ گیا، وہ جو ہمیشہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بات کرتی، اپنی ہر خواہش اس سے پوری کرواتی، بنا اجازت لیے اس کا والیٹ لے جاتی، آج مجرموں کی طرح اس کے سامنے کھڑی تھی۔ میر آپ کی فائل۔ ثانیہ نے سامنے آ کر اسے فائل دی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر میر بھی مسکرایا۔ ہائے تمہارے بنا میرا کیا ہوگا؟ الفاظ بولنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ عنایہ بھی روم میں ہے۔ وہ جلدی سے انہیں اللہ حافظ کہتے روم سے نکل گیا۔ عنایہ تم بیٹھو، آج میں نے چیز برگر بنایا ہے، میں لے کر آتی ہوں، بہت ٹیسٹی ہے۔ پھر چلو میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلتی ہوں۔ عنایہ شاہزر کی اکلوتی بڑی بہن ہے۔ اسے جب حیا اور شاہزر کے رشتے کا پتہ چلا، وہ فوراً ہی انہیں مبارکباد دینے چلی آئی۔ ثانیہ اور عنایہ کی آپس میں خوب بنتی ہے۔ ثانیہ کا مزاج ہی ایسا تھا کہ وہ ہر کسی کا دل جیت لیتی تھی۔ صبح وہ ٹوٹے جسم کے ساتھ اٹھی، نظر سامنے سوئے شاہ پہ گئی۔ نفرت سے وہ رخ موڑ گئی، جسم میں ہر جگہ نشان تھے، درد سے اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی شاہ اس قدر وحشی بن جائے گا۔ انتقام کی آگ اسے کہاں لے جا رہی ہے، اسے اندازہ نہیں۔ ایک وقت آئے گا جب تم ترسو گے ہر رشتے کے لیے، لیکن کوئی تمہارے پاس نہ ہوگا۔ وہ بیڈ سے اٹھی، نماز ادا کی، دعا مانگتے اس کے آنسو ایک لمحے کے لیے نہ رکے۔ یا اللہ مجھے موت دے دے، کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا، میرا ہر رشتہ مجھ سے منہ موڑ گیا، صرف اس ایک رشتے کی وجہ سے جس سے میں نے خود دن رات رو رو کر مانگا۔ وہ گھٹنوں میں سر رکھے سسکنے لگی۔ اس پہ ایسا وقت آ گیا ہے کہ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی، نہ جی سکتی ہے نہ مر سکتی ہے۔ یا اللہ کیا میرے ماما بابا کو میں یاد نہیں آتی؟ بابا جو مجھے دیکھے بنا نہیں رہتے، وہ کیسے مجھے بھول گئے؟ ایک دفعہ بھی مجھ سے ملنے نہیں آئے، الٹا مجھے دھوکہ دے کے یہاں بھیج دیا۔ میری ماں، ان کو بھی رحم نہ آیا؟ بیٹے کے لیے بیٹی قربان کر دی، اور یہ شخص جس کا میں نے انتظار کیا، اس نے میری کیا حالت کر دی۔ یا اللہ میں نہیں رہ پاؤں گی، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ مجھے موت کیوں نہیں آ جاتی؟ کوئی بھی نہیں جسے میری ضرورت ہو، جو مجھے پیار کرے۔ شاہ کہتا ہے میں عذاب ہوں، میں اس کی زندگی میں نہ آتی تو سب ٹھیک ہوتا۔ کیا واقعی سب میری وجہ سے ہوا ہے؟ پھر وہ مجھے مار کیوں نہیں دیتا؟ کیوں تڑپاتا ہے؟ آخر کیوں؟ میرے سامنے ہر وقت وہ ماہا کا ذکر کرتا ہے۔ کاش کاش میں ماہا ہوتی۔ وہ اس دنیا کی خوش نصیب عورتوں میں سے ایک ہے جس کے پاس شوہر کی بے پناہ محبت ہے، جو دیوانگی کی حد تک اس کے لیے پاگل ہے۔ وہ روتے ہوئے دنیا سے غافل اپنے رب سے شکایت کر رہی تھی، وہ تو ہر انسان کی سنتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے اپنے بندوں کی مرادیں پوری نہ کرے؟ وہ نماز ادا کر کے فریش ہو کے بی بی جان کے روم میں چلی آئی۔ انہیں سوتا پا کر وہ کچن میں آ گئی۔ اسے سخت پیاس لگی تھی، کل جتنا وہ چیخی تھی اسے ایسا لگ رہا تھا گلے میں خراشیں پڑ گئی چیخنے سے، اس کا گلا بالکل خشک ہو چکا تھا۔ پانی پی کر اس نے بے دھیانی میں گلاس رکھا جو سلیب سے ہو کے نیچے گر گیا، چھن کی آواز سے فرش پہ کانچ کے ٹکڑے بکھر گئے۔ وہ انہیں اٹھانے لگی، ایک ٹکڑا اس کے ہاتھ میں چبھا جہاں سے خون بہہ نکلا۔ جانے کیا ہوا، اس نے کانچ کا ایک بڑا سا ٹکڑا اٹھایا۔ تم عذاب ہو سب کی زندگی میں، تم نہ ہوتی تو میرا بیٹا میرے پاس ہوتا، میری بیوی زندہ ہوتی۔ اسے شاہ کے الفاظ یاد آئے، سچ ہی تو کہہ رہا تھا۔ کانچ کا وہ ٹکڑا اس نے اپنی کلائی پہ رکھا اور آنکھیں موندے اپنی نس کاٹنے لگی تھی، لیکن اسی وقت ہنی آ گیا۔ پری، یہ کیا کر رہی ہے؟ وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس کا ہاتھ جھٹکا، کانچ کا وہ ٹکڑا زمین بوس ہو گیا۔ ہنی ملازمہ کو آواز دینے لگا، ملازمہ کے آتے اسے کچن صاف کرنے کا کہا۔ وہ پری کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے ساتھ روم میں لے آیا۔
जग से पानी उठेल कर जब हनी उसे देने लगा तो रोने लगी। क्यों हनी, तुम क्यों आए, क्यों बचाया मुझे, किसी को भी मेरी जरूरत नहीं, सब नफरत करते हैं मुझसे, मैं अजाब हूँ सबके लिए, मैं तुम्हें भी मेरी वजह से कुछ हो ना जाए। पहले तो उसकी बात सुनकर हैरान हुआ, फिर उसकी गोद में सर रख के हिचकियों में रोने लगा। आप बहुत बुरी है, आज मैं ना आता तो सब खत्म हो जाता, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं खुद को भी मार देता। आपको मेरा एहसास नहीं, मेरा भाई चला गया, मेरे पापा मुझसे दूर हो गए, लेकिन आपने मेरा नहीं सोचा। आपको तो बचपन से मोहब्बत मिली, मुझे तो मम्मा ने भी कभी प्यार नहीं किया। बस एक बाबा थे, वो भी भाई के जाने के बाद मुझसे दूर हो गए। किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा, मैं दिन रात खौफ में मरता हूँ। उमर के जाने के बाद मुझे अकेले रूम में डर लगता है, लेकिन बाबा को कभी एहसास ना हुआ। मैं दिन भर घर में भूखा रहता। आपको पता है, यहाँ जो पहले मैड थी, उन्होंने मुझे बहुत बार मारा। जब जब मैं बाबा को बताने जाता, वो हमेशा बिजी रहते। अगर उस दिन मैं ना रोया ना होता तो कभी भी मुझे आपके पास नहीं छोड़ते। उन्हें बस उम्र की फिक्र थी, मेरी नहीं। पता है परी, मैं रोज अल्लाह से दुआ करता था महानूर मामा को दूसरे की मम्मा जैसा बना दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीबी जान को जब मैंने बताया तो उन्होंने कहा, अल्लाह अगर आपको ना दे तो आपने मांगा हो तो वो आपको इससे बेहतर से नवाजता है, और फिर अल्लाह ने आपको भेज दिया परी। जब आप आई तो मुझे लगा मुझे सब कुछ मिल गया है, आप जैसा प्यार कभी मामा ने नहीं किया। मैं जब स्कूल से आता हूँ तो ये सोच ही मेरे लिए खुशी का बाअस होती है कि आप मेरा इंतजार कर रही होंगी। मुझे रात को डर नहीं लगता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब तक सो न जाऊँ आप मुझे छोड़ के नहीं जाएंगी। आप कहती है किसी को आपकी जरूरत नहीं, कोई प्यार नहीं करता। मुझसे पूछिए आप मेरे लिए क्या है, चाहे कोई कुछ भी कहे। मेरी मम्मा आप है, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, ना ही महानूर मम्मा। परी, आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? फिर से मर जाता और फिर दोबारा कोई परी ना आती। मैं अल्लाह से आपके लिए दुआ करता हूँ कि बाबा आपसे मोहब्बत करे, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो। आप अजाब नहीं, अल्लाह का तोहफा है मेरे लिए। कोई आपकी कदर करे ना करे, मेरे लिए आप मेरी दुनिया है। उसके आंसू थम गए, वो हैरानगी से अपनी गोद में सर रख के हनी को देख रही थी। वो मासूम बच्चा, उसे भी तो मोहब्बत की जरूरत है। वो इतनी खुदगर्ज कैसे हो गई? हनी का यूं नहीं सोचा, वो तो उसके बगैर एक पल नहीं रहता। और आज हनी का इंकशाफ, उसे लगा वाकई उसके सब्र का फल मिला है। हनी मेरी जान, आई एम सॉरी, मम्मा को माफ कर दो, मुझे पता नहीं क्या हो गया था। हनी उठा और उसके जख्म साफ करने लगा। उंगली पे हल्का सा कट आया था। वो मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। अजीब सी खुशी मिली थी आज उसे। मामा से नाराज हो? नहीं होना चाहिए, सॉरी, वो कान पकड़ के बोली। हनी मुस्कुराहट रोक के बोला, क्या याद करेंगी, माफ किया हनी, तो मुझे मामा कहा करो। अब उसने अपनी ख्वाहिश जाहिर की। ओके, वो खुशदिली से मुस्कुराया। मम्मा, पेट में चूहे कूद रहे, नाश्ता मिलेगा, लेकिन आप नहीं बनाएंगी, मैं मुलाजिमा से कह देता हूँ। हनी को अचानक वो हरकत याद आ गई, इसलिए अभी वो इसे किचन में भेजने का सोच भी नहीं सकता। नहीं, मैं लेकर आती हूँ, तुम बैठो, आज हलवा पूरी खाते, मेरा फेवरेट। ओके, फिर मैं मंगवाता हूँ, आप बैठे, मैं बना देती हूँ हनी। नहीं, आज आप मेरी सुनेंगी, वो जिद करने लगा। ओके, उसने हार मान ली। हनी ने एक गार्ड को उसे हलवा पूरी मंगवाई। दोनों ने मजे से नाश्ता किया। नाश्ते से फारिग होकर हनी तो सोने चला गया। वो किचन में चली आई, जहां उसने शाह का नाश्ता तैयार किया और मुलाजिमा के हाथ भिजवा दिया। उसमें हिम्मत नहीं रही कि वो इस शख्स के सामने जाए। फिर वो किचन में चली आई, बीबी जान का नाश्ता बनाकर उनके पास आ गई। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी, आएंगे तेरे सजना। तो देखते ही शुरू हो गया। जो अपना छोटा सा पर्स लिए लाउंज में दाखिल हुई और कुर्सी खिसका कर नजरें झुकाए बैठ गई। सब नाश्ता कर रहे थे। उमर के गाने पे हमजा ने उसे घूर के देखा, इशारा था चुप हो जाए। अजलान और शामिर मुस्कुराहट छुपाने के लिए प्लेट पे झुक गए। हया सर झुका के बैठी रही, बिना किसी चीज को हाथ लगाए।
نور جوس لے کر آئی تو حیا کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ حیا وہ اسی پوزیشن میں بیٹھی رہی۔ حیا کے ساتھ ہی شامیر بھی بیٹھا تھا۔ اس نے حیا کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا تو اس کے گلے لگ کے رونے لگ گئی۔ تم اب ایک لفظ نہ بولنا، اذلان نے عمر سے کہا جو ہنسے جا رہا تھا۔ بابا اسے رونے کی عادت ہے، بکواس بند کرو۔ سوری بابا، وہ مصنوعی شرمندگی سے بولا۔ پرنسس مذاق کر رہا تھا۔ میر نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہا تو اس سے دور ہوئی اور ایک خفا نظر میر پہ ڈال کے رہ گئی۔ شامیر اس کے انداز پہ مسکرایا۔ شامیر نے پلیٹ پہ بٹر لگا کے سلائز اس کی طرف بڑھایا جو اسے غصے سے دور ہٹایا۔ حیا بچی نہیں ہو جو ہر وقت رونے لگتی ہو، چلو اب چپ چاپ ناشتہ کرو۔ نور اس کی بدتمیزی دیکھ کے اسے ڈانٹنے لگی۔ نہیں کرنا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بابا میں اب آپ سے بھی بات نہیں کروں گی۔ آپ بھی ہنس رہے تھے اور بھائی آپ بھی، وہ میر کو دیکھتے ہوئے بولی۔ میر مسکرا دیا۔ غصے سے حیا کی ناک سرخ ہو رہی تھی۔ مجھے کوئی کالج چھوڑے گا یا میں اکیلے بس میں جاؤں، وہ بھی اتنی گرمی میں؟ پہلے ناشتہ کرو۔ وہ نظر انداز کر کے جانے لگی۔ حیا واپس آؤ، مجھے غصہ مت دلاؤ۔ اذلان نے نور کو آنکھوں ہی آنکھوں میں چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ اللہ پوچھے دونوں باپ بیٹی سے، نور بڑبڑائی۔ میں جا رہی ہوں۔ وہ دروازے تک گئی لیکن سب کو ڈھیٹ بنتا دیکھ ایک آخری کوشش کی۔ وہ جانتی تھی سب سمجھتے ہوں گے وہ واپس آ گئی، لیکن اس بار وہ اکیلی بھی چلی گئی، لیکن کسی کو معاف نہیں کریں گی۔ میں مارک شیٹ لینے جا رہی ہوں، لیکن جو بھی مجھے لینے آئے 2 بجے ہی آئے، کیونکہ آج ہم فرینڈز کی گیٹ ٹوگیدر ہے۔ کہہ کے وہ رکی نہیں۔ رکو تو۔ شامیر رکنے ہی والا تھا جب اذلان نے بولا اور جلدی سے حیا کے ساتھ جانے لگا۔ اب پورا دن بھوکی رہیں گی، پتہ نہیں کچھ کھائیں گی بھی یا نہیں۔ نور پریشان تھی، جانتی تھی حیا بہت ضدی ہے۔ ڈونٹ وری مما، بابا ہے نا۔ میر نے نور کی پریشان صورت دیکھ کے کہا۔ میر تمہارا اور اذلان کا ہاتھ اسے بگاڑنے میں دن بدن ضدی ہوتی جا رہی ہے۔ میر تھوڑی کھجانے لگ گیا۔ یہ نور کا تقریباً روز کا ڈائلاگ تھا۔ اور تمہاری تو جلدی شادی کرواؤ، مجھ سے تو تم سدھرنے والے نہیں، بیوی ہی آ کے سدھاریں گی، نور عمر سے کہنے لگی جو مزے سے ناشتہ کر رہا تھا۔ وتھ پلیزر سویٹ ہارٹ، کہتے ساتھ ہی اٹھ کے بھاگ گیا۔ میر کا بھروسہ نہیں تھا کہیں کار کی چابی لے لیتا تو کیا عزت رہ جاتی یونیورسٹی میں۔ ماما آج میں یونی نہیں جا رہا، لائبریری جا رہا ہوں، مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی، اللہ حافظ۔ حمزہ کے ساتھ ہی باہر گئی۔ جب وہ بائک پہ بیٹھ کے چلا گیا تو وہ بھی کچن میں آ گئی۔ حمزہ نے خود اذلان سے بائک لینے کا کہا تھا، اسے لاہور کی ٹریفک کا پتہ تھا، اس کے لیے بائک کا ایک الگ ہی مزہ ہے، جہاں سے چاہے راستہ ڈھونڈ لو۔ جہاں کار میں وہ 15 منٹ میں پہنچتا، وہیں بائک سے وہ 5 منٹ میں پہنچ جاتا۔ ثانیہ جاؤ، میر ناشتہ کر کے اٹھ چکا ہے، چلا نہ جائے۔ ثانیہ نے چولہے کی آنچ کم کی اور کافی کپ میں ڈال کر باہر لے آئی۔ دونوں کپ اپنے اور نور کے لیے ٹیبل پہ رکھ کے روم میں آ گئی، جہاں جلدی سے والیٹ ڈھونڈنے لگی۔ آخرکار وہ بیڈ پہ پڑا ملا۔ ثانی آئی میر، جسٹ 1 سیکنڈ۔ وہ تیزی سے چل کر لاؤنج میں آئی۔ اللہ حافظ جان، میر نے والیٹ لے دیتے ثانیہ سے کہا۔ وہ سرخ پڑ گئی۔ میر اس کے گال پہ چٹکی کاٹ کے چلا گیا۔ ثانیہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرا۔ وہ اس کی حفاظت سے لوٹ آنے کی دعا کرتی کچن میں چلی آئی۔ تمہیں آزادی چاہیے؟ نہیں۔ کیوں؟ خواہش تو یہی تھی تمہاری۔ اب نہیں ہے، سمجھ گئی ہوں، یہی میرا نصیب ہے۔ نہیں، تمہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ وہ شاہ کو دیکھنے لگی۔ میں وہ بالکنی میں کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی جب شاہ نے پیچھے سے آ کر اسے مخاطب کیا۔ اس دن کے بعد وہ بغیر ناشتے کے چلا گیا، پھر 1 ہفتے بعد لوٹا۔ تب سے وہ اس سے کتراتی پھر رہی تھی۔ جہاں شاہ ہوتا وہ فوراً اس جگہ سے چلی جاتی۔ اسی شاہ کی موجودگی سے وحشت ہونے لگی۔ 1-2 دفعہ شاہ نے ملازمہ کے ذریعے آنے کا پیغام بھیجا، لیکن وہ جان بوجھ کے بی بی جان کے پاس چلی گئی۔ جب وہ نہ آئی تو شاہ خود اس کی عقل ٹھکانے لگانے بی بی جان کے روم میں آیا، جہاں وہ بی بی جان سے لاڈ اٹھوا رہی تھی۔ شاہ کو ویسے بھی اتنی ہمت نہیں کہ بی بی جان کے سامنے اسے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ کہاں؟ جہاں سے آئی ہو۔ لیکن میں تو یہاں خون بہا۔ ہاں، لیکن مجھے تمہاری نہ چاہت ہے نہ ضرورت۔ جس دن تمہارا بھائی ملا، تم آزاد اور وہ قید، اور خون بہا سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قسم نہیں تھی تو بن جائے گی تم یہاں۔
اب مزید نہیں رہوں گی، اور یاد رکھنا آزادی صرف اس قید سے ملیں گی، مجھ سے نہیں۔ میرا نام قبر تک تمہارے نام سے جڑا رہے گا۔ آپ کیا کریں گے بھائی کے ساتھ؟ وہ کانپ گئی۔ بس اتنا یقین رکھو کہ آسان موت نہیں دوں گا۔ اس کے لہجے میں چٹان جیسی سختی تھی۔ اس کا آخری وقت بہت قریب ہے۔ کتنا ظالم شخص ہے، یا اللہ اسے خوف نہیں آتا؟ وہ سوچ کر رہ گئی، تمہاری سوچ سے بڑھ کے ظالم ہوں۔ میری بیوی کا قتل کیا ہے تمہارے بھائی نے، میرے معصوم بیٹے کو مارا جو بے گناہ تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولا، قدم قدم بڑھاتا اس کے قریب جا پہنچا، اتنا قریب کہ وہ کھڑکی سے جا لگی۔ تمہارے بھائی کو رحم آیا تھا کیا؟ وہ ظالم نہیں ہے، بولو۔ سختی سے اسے دونوں بازو سے پکڑ کے اسے جھنجھوڑنے لگا۔ ہاں، وہ مشکل وہ کہہ پائی، اور اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی، اس کی ٹانگیں اس کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ گرنے کو تھی کہ شاہ نے سنبھالا۔ مبارک ہو، شی از پریگنینٹ۔ ڈاکٹر کے الفاظ سن کے ایک لمحے کے لیے تو پریشان ہو گیا، اگلے ہی لمحے وہ ریلیکس تھا۔ جب اسے ہوش آیا، کوئی پاس تھا۔ نظر سامنے کی صوفے پہ وہ بیٹھا تھا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ طبیعت کیسی ہے؟ یا اللہ، کیا یہ خواب ہے؟ اسے میری فکر کب سے ہونے لگی، جب سے پتا چلا کہ تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ شاہ اس کی آنکھوں میں دیکھ اس کے ذہن کو پڑھ رہا تھا۔ وہ حیران ہو گئی۔ میرا بچہ، میں پریگننٹ؟ بے اختیار اس کے ہاتھ اپنے پیٹ پہ گئے۔ 10-12 دنوں میں تمہارا بھائی میرے پاس قید ہوگا۔ وہ سب بھول کے شاہ کو دیکھنے لگی، جو سگریٹ کی کش لے رہا تھا۔ مجھے معلوم ہے وہ کہاں ہے، تمہیں میں آزاد کر دیتا، لیکن اب تم میرا بچہ مجھے دے کر یہاں سے جاؤ گی۔ جب تک میرا بچہ نہیں آتا تمہیں برداشت کرنا مجبوری ہے۔ کہتے ہی وہ رکا نہیں تھا، روم سے نکلتا چلا گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے ابھی سنبھلی بھی نہیں تھی کہ دوسرا دے گیا۔ کب سے یہ سوچا تھا کہ ابھی وہ خود ایک کانٹوں بھرے راستے میں سفر کر رہی تھی۔ ایسے میں وہ کیسے ایک نئی زندگی کو جنم دینے کا سوچ سکتی، جب وہ اسے چھوڑنے کا سوچ رہا ہے؟ پھر یہ بچہ، کیا وہ اس کے بچے سے الگ کر دے گا؟ کہیں وہ ایک دم وہ سوچ کے کانپ گئی، اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ عمر کا بدلہ آنے والے بچے سے تو نہیں لے گا؟ وہ شاہ کے کہے گئے الفاظ پہ غور کرنے لگی۔ نہیں، تمہیں میں آزاد کر دیتا، لیکن اب تم میرا بچہ مجھے دے کر یہاں سے جاؤں گی۔ وہ اتنا ظالم نہیں، اسے تو اپنے وہ بچوں کی خوشی عزیز ہے۔ وہ کیسے اتنے چھوٹے بچے کو اس کی ماں سے الگ کر سکتا ہے؟ وہ خود کو مطمئن کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، لیکن ہونا تو وہی ہے جو قسمت میں لکھا ہے۔ ماما، آج کیا بنایا ہے؟ ثانی نے کچن میں داخل ہوتے ہی نور سے پوچھا، جو فریج سے چکن نکال رہی تھی۔ میں سوچ رہی ہوں بریانی بناؤں، آج سب جلدی گھر آ جائیں گے۔ نور نے چکن شیف کر رکھتے ہوئے کہا، ماما ویسے ہی اچھا ہے، ہر فرائیڈے آپ کچھ نہ کچھ اسپیشل بناتی ہے، اور نماز کے بعد سب ایسے بھاگے آتے ہیں جیسے کبھی کھانا ملا ہی نہ ہو۔ نور کا ذہن کسی اور ہی سوچ میں تھا۔ ثانیہ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا مما؟ ثانیہ بھابی کا کال آئی تھی، ان کا کہنا ہے شاہزاد اس ہفتے کا نکاح کرنا چاہتا ہے۔ واٹ، اتنی جلدی؟ ثانی حیران ہوئی۔ مجھے بھی جلدی لگا، لیکن ثانیہ یہی صحیح ہے، مجھے حیا کی ہر وقت فکر لگی رہتی ہے۔ بس نکاح ہو جائے، رخصتی پڑھائی کے بعد ہوگی۔ کیا مطلب مما؟ اس نے اب ایڈمیشن کہاں لیا ابھی؟ اور چاہے کچھ بھی ہو، مجھے نہیں لگتا وہ لیں گی۔ انفیکٹ ٹیسٹ دینے سے ہی نہیں جائیں گی، وہ ٹیسٹ دینے ضرور جائیں گی، مارکس بھی اس کے اچھے، آرام سے ایڈمیشن ہو جائے گا، اور اس دفعہ سارے کام حیا خود کرے گی۔ نور نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا۔ وہ کیسے مما؟ ثانیہ نور کو مطمئن دیکھ کے حیران ہوئی، کہ حیا کو منانا آسان کام نہیں۔ وہ ہی کتنا حیا کے آگے پیچھے گھومتی تھی کہ پڑھ لے، الٹا وہ تو ایگزامز کے دنوں میں اذلان کو مری کاغان گھومنے کا کہتی۔ بس کچھ دن بعد پتہ لگ جائے گا، پہلے میری بات کر لو۔ اور ثانیہ، تم حیا کو اپنے ساتھ لے جانا، اپنی پسند کی شاپنگ کرانا، باقی کام اذلان اور میر دیکھ لیں گے۔ ماما، پھر میں شام کو ہی حیا کے ساتھ شاپنگ؟ نہیں، کل جانا ہے، آج گھر پہ کوئی نہیں ہے، اور آ کر اذلان کو پتہ لگا تم دونوں اکیلے چلے گئے ہو تو بہت غصہ کریں گے۔ کل جانا اور اپنے لیے بھی شاپنگ کرنا، میں خالی ہاتھ نہ دیکھوں تمہیں۔ ثانی، پتہ ہے میری ہمیشہ خواہش تھی حیا کی شادی دھوم دھام سے کروں، دیکھنا میں اپنے سارے ارمان پوری کروں گی، آخر ایک ہی تو بیٹی ہے میری۔ نور اپنے ہی خیالوں میں بولے جا رہی تھی کہ اچانک نظر ثانیہ پہ گئی،
जिसकी आंखों में नमी थी। सानिया, तुम भी मेरी बेटी हो, मुझे हया जितनी ही अजीज हो। अच्छा, रोना तो बंद करो, मैंने पहले भी कहा था मैं तुम्हारी आंखों में आंसू न देखूं। सानिया नूर के गले लग के रोने लगी। आप सब बहुत अच्छे, मैं इतनी मोहब्बत के लायक नहीं मम्मा। मुझे बुरा नहीं लगा, मैं सोच रही थी काश मेरी मम्मा भी आपके जैसी होती। नहीं, तुम्हारी मम्मा मैं ही हूँ। मेरे जैसे मेरे मेरे जैसे क्यों होते हैं वो, क्यों नहीं? सानी मुस्कुराई, फिर दोनों ही हया की शादी को डिस्कस करने लग गई, साथ साथ बिरयानी बनाने लगी। वो दिन भर का काम निपटा कर थकी हारी रूम में आई। आज शाह ने ऑफिस से कॉल करके उसे 20 लोगों का खाना बनाने को कहा था, ताकीद के साथ कि सारी डिशेस देसी होनी चाहिए। वो तो इतनी घबरा गई कि बाकायदा अम्मा को बताते उसकी आंखों से आंसू निकले। उसे यही डर था अगर खाना अच्छा ना बना तो उसका क्या हाल करेगा। उसने बीबी जान से वैसे डिशेस का पूछकर अम्मा के साथ वही बनाए और ड्राइवर के हाथ खाना भिजवा दिया। अभी वो नहाने के इरादे से रूम में आई, लेकिन शाह को तैयार देखकर वो चौंकी। शायद किसी शादी या पार्टी में जाना हो। वो निश्चित से तैयार, ब्लैक सूट पे मलबूस किसी फाइल का मुताला कर रहा था। वो उसे देखने में इस कदर गुम थी कि उसे आसपास की खबर ही नहीं। बड़ी बेलगाम सी हो गई है मेरी आंखें, तेरे दीद के मुसलसल बहाने ढूंढती है। शाह की आवाज उसे होश की दुनिया में ले आई। एनी प्रॉब्लम? शाह ने नजर उठा के उसे देखा, जो मोहब्बत से उसे तक रही थी। नहीं नहीं, वो मैं ये बर्तन उठाने आई थी। शाह उसे नजरअंदाज करता कोई नंबर डायल करने लगा। आमीन, युसरा आ गई? ओके, ऊपर भेज दो। उसे समझ नहीं आया कि वो बैठे या यहाँ से चली जाए। शाह की मौजूदगी में उसकी कोशिश होती वो रूम में ना आए। अभी वो इसी कश्मकश में उलझी थी कि नॉक की आवाज से पीछे मुड़ी। शाह ने बिना नजर उठाए आने की इजाजत दी। हेलो सर। हम्म। वो सामने खड़ी उस लड़की को देख रही थी जिसका लिबास उसके जिस्म को ढकने के लिए नाकाफी था। उसे हैरत हुई, ऐसी लड़कियां क्या करी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी शाह को ऐसी लड़कियों से सख्त नफरत थे। एक दुपट्टा सर पे ना पहनने से शाह ने जो उसे सुनाई दिया वो आज तक नहीं भूली। वो लड़की हाथ में एक बैग लिए खड़ी थी। उसके पीछे ही मुलाजिमा एक खूबसूरत ड्रेस लिए कमरे में दाखिल हुई, जो शाह के इशारे से ड्रेस रख के वापस लौट गई। यू हैव ओनली 20 मिनट्स मिस एनी, योर टाइम स्टार्ट नाउ। वो अपनी बात कहकर फाइल चेक करने लगा। फाइन सर। अब वो उसे मुखातिब हुई। मैम प्लीज बी सीटेड। एनी ने उसे ड्रेसिंग से टेबल के सामने रखी स्टूल चेयर पे बैठने का कहा। उसके बैठते ही वो किसी माहिर ब्यूटिशियन की तरह उसका मेकअप करने लगी। रूम में एसी होने की वजह से उसकी पेशानी पे नए नए पसीने के कतरे नमूदार हो रहे थे, क्योंकि शाह सामने ही बैठा था। वो वक्तन फोक्तन एक नजर उस पे डालता और यहीं आके उसके दिल की धड़कन थम जाती। वो अपने हाथों को आपस में मसलती, दिल की बेतरतीब धड़कनों को संभालने की कोशिश कर रही थी। मैम, इज एवरीथिंग ऑलराइट? हाँ हाँ। वो अपने दुपट्टे से पेशानी पे आता पसीना साफ करने लगी। आप इतना घबरा क्यों रही हो? वो मुस्कुराती हुई मध्यम लहजे में उससे मुखातिब हुई। नहीं, मैं ठीक हूँ। उसने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की। वो शाह की नजर खुद पे महसूस कर रही थी। एक पल को उसने नजरें उठा के देखा तो वो फाइल पे झुका हुआ था, लेकिन नजरों की तपिश उसे अंदर तक घायल कर रही थी। मैम चले, अब आप चेंज कर ले, फिर मैं आपके बाल सेट कर दूं। वो मुलाजिमा का रखा हुआ ड्रेस लेकर फौरन ड्रेसिंग रूम में भाग गई और जानबूझ के लेट आई। उसको यहाँ बैठना मुश्किल लग रहा था। 15 मिनट बाद वो आकर वापस उसी जगह बैठ गई। एनी के हाथों में रोलर था जिससे उसके बाल कर्ल करने वाली थी, लेकिन शाह की आवाज से उसके बढ़ते हाथ यही रुक गया। मिस एनी, दुपट्टा सर पे सेट करे। मैं नहीं चाहता मेरी बीवी की खूबसूरत बाल को किसी की नजर लगे। उसका लहजा हर जज्बे से आ रही था। ओके सर। एनी ने उसके बालों को हल्का सा जूड़ा बना के दुपट्टा सर पे सेट किया, कुछ लटे चेहरे के गिर्द भी करे। अब वो उसे ज्वेलरी पहनाकर उसका मुकम्मल जायजा लेने लगी। सर, योर वाइफ इज रेडी। ब्यूटिशियन के पुकारने पे वो उसके हसीन सरापे में खो गया। बलाशबा वो बेहद हसीन थी। मॉम, मैम, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। वो ब्यूटिशियन की बात पे मुस्कुरा दी। यू मे गो नाउ मिस एनी। उस सख्त लहजे पे एनी को अपनी इंसल्ट महसूस हुई।
आमिर ने इससे कहा था सर के सामने मुंह बंद रखना। अब बंदा कब तक चुप रह सकता है? यहाँ के माहौल से तो उसे खौफ महसूस हो रहा था। वो अपने डर मिटाने के लिए उससे बातें कर रही थी, लेकिन इस इज्जत अफजाई पे उसका दिल चाह रहा था सामने बैठे शख्स पे ये सारा मेकअप मल दे। लेकिन वो खून के घूंट पी के रह गई। वो फौरन ही वहां से रवाना हो गई। एनी के जाने के बाद शाह कदम उठाता उसके करीब आया, ना जाने किस एहसास के तहत उसे अपनी आंखें सख्ती से बंद कर ली, शायद शाह के खौफ से या उसकी बदलती नजरों से। शाह ने उसकी कमर के गिर्द बाजू हुमायल करके उसे अपने करीब तर किया। अब वो उसके बालों की लट को उंगली में लपेटने लगा, जो उसके गाल को छू रही थी। क्या राफे का रिश्ता आया था? सवाल ऐसा था जिसने उसे झट से अपनी आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। वो उसकी आंखों में देखने लगी। क्यों पूछा ये सवाल? इसे क्या फर्क पड़ता है? वो सोच के रह गई। शाह ने उसकी लट को कान के पीछे किया, सर पे टिका दुपट्टा आगे को सरकाया ताकि उसके बाल मुकम्मल छुप जाए। इतना मुश्किल सवाल है? आया था, फिर इनकार कर दिया क्यों? मैंने हमेशा उन्हें भाई समझा है, कभी उस नजर से नहीं देखा। लेकिन वो तो तुम्हें पसंद करता था। करता है ना? अचानक ही गुस्से में उससे मुखातिब हुआ। हाँ हाँ। वह मुश्किल वो बोल पाई। उसके गुस्से से वो हमेशा खौफजदा हो जाती। उसके साथ घूमती और कहती हो कभी उस नजर से नहीं देखा। कमर के गिर्द उसकी गिरफ्त सख्त हो गई। मैं कभी भी उनके साथ कहीं नहीं गई, भाई के साथ जाती थी। वो आप से लहजे में कह के अपने होंठ चबाने लगी। उसके नजरें शाह के शर्ट के बटनों पे थी। तुम्हें मैंने कभी अपनी बीवी नहीं माना। मेरी बीवी सिर्फ माँ है। तुम्हें सिर्फ भाई और भाभी के कहने पे ले जा रहा हूँ, वरना मेरी नजर एक नौकर की हैसियत से तुमसे ज्यादा है। तुम मेरे लिए सिर्फ इंतकाम हो। वो आग उगलते लहजे में बोया हुआ। शाह ने उसे नागवारी से खुद से दूर किया। तुमसे अच्छी जिंदगी तो यहाँ के नौकर गुजारते। उसे आज़ार का कहा गया जुमला याद आया। अगर महा और आज़ार उनकी जिंदगी में न आते तो शायद शाह सिर्फ उसका होता, इससे मतलब मोहब्बत करता, उसे वही इज्जत देता जिसकी वो हकदार थी। नॉक की आवाज से शाह आने वाले की तरफ मतवज्जा हुआ, इससे पहले कि हनी की आवाज ने कमरे के सन्नाटे को तोड़ा। बाबा! हनी भागता हुआ शाह के पास आया। उसके पीछे ही मुलाजिमा कमरे में दाखिल हुई। बाबा की जान! शाह ने उसे उठा के उसके गालों पे बोसा दिया। अब वो सवाले नजरों से मुलाजिमा को देखने लगा, जो हनी के कपड़े हाथ में लिए खड़ी थी। शाह साहब, ये छोटे साहब के कपड़े वो कह रहे बीबी जी से ही तैयार होंगे। नागवारी से शाह की पेशानी पे बल पड़ उबड़े। वो जितना हनी को दूर रखता उतना ही वो उसके करीब होता जा रहा है। उसका दिल चाहा इस लड़की को अभी शूट कर दे। रख दो और जाओ यहाँ से। मुलाजिमा उसके तेवर देख के फौरन कमरे से निकल गई। हनी, जल्दी तैयार होके आना, मैं वेट कर रहा हूँ। और इन मेहतरमा को अगर रोने से फुर्सत मिले तो साथ ले आना। वो हनी को हिदायत दिए कर खुद निकल गया। परी, बाबा ने फिर कुछ कहा? वो उसकी आंखों में नमी देख चुका था। नहीं मेरी जान, इधर आओ। वो उसके पास आ गया। इस ड्रेस में मेरा बेटा शहजादा लगेगा, उसने शर्ट का जायजा लेते हुए कहा। परी, हनी कुछ नहीं हुआ। तुम अपने बाबा को जानते नहीं, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते। छोड़ो उन्हें, चलो आओ, मैं तुम्हें तैयार कर दूं। वो उसकी छोटी सी नाक दबा के कहने लगी। भाई, मुझे बदला लेना है। हया ने कार में चलते म्यूजिक प्लेयर को ऑफ किया और शाह मीर से मुखातिब हुई, जो उसे कॉलेज से पिक करने आया था। हया, अभी क्या बात हुई? उमर मजाक कर रहा था, इस तरह थोड़ी कोई बदला लेता है। और देखो आजकल मामा तुम्हारे लिए कितना परेशान है। जानती हो अगर उमर ने शिकायत लगाई तो इस दफा बाबा और मैं कुछ नहीं कर सकेंगे। शामिर की बात पे हया की आंखों में मसनवी मोटे मोटे आंसू निकलने को बेताब थे। शामिर ने मुस्कुराहट दबाई। अब वो कैसे अपनी बहन की आंखों में आंसू देख सकता था। चलो ठीक है, तुम नहीं तो मैं सही। वैसे भी उमर को पता कैसे लगेगा? क्या मतलब भाई? वो चहकी, फिर कुछ देर पहले जो आंसू गालों पे लुढ़कने वाले थे एकदम गायब हो गए। 20 रुपए खुले हैं? मीर ने ड्राइविंग स्लो कर दी और हया की तरफ देखने लगा। जी भाई है। हया ने नोट मीर की तरफ बढ़ाया, जिसे उसने थाम कर कार साइड पे रोक दी और जेब से पेन निकाल कर उस पर कुछ लिखने लगा। हया ना समझी से उसे देखती रही। मीर ने कार स्टार्ट करके एक सिग्नल पे रोकी। जब एक बच्चा फूल लेकर आया तो मीर ने वो नोट उसे थमाया, फूल उसे ले लिया। ये आपके लिए माय प्रिंसेस। मीर झुक के फूल उसकी तरफ बढ़ाए। हया हंस दी। नहीं भाई, ये सानिया भाभी के लिए, आपकी तरफ से, घर जाकर उन्हें दूंगी। मीर सानी के जिक्र पे मुस्कुरा दिया। हया ने फूल थामते हुए उनकी खुशबू अपने अंदर उतारी।
حیا کے پوچھنے پہ میر نے اسے ساری بات بتا دی، جس پہ وہ گھر پہنچتے تک کہہ لگاتی رہی۔ اب اسے بے صبری سے رات کا انتظار تھا۔ کروانے لگی، پھر اس کے بال سیٹ کر کے اپنے شوز پہننے کا کہا۔ خود وہ وائٹ سینڈل پہننے لگی جو امی نے اسے دیے تھے۔ اس نے وائٹ گھیرے دار فراک پہنی تھی جو اس کی گوری رنگت پہ کافی جچ رہی تھی۔ چلو ہنی چلتے ہیں، بابا انتظار کر رہے ہوں گے، اس نے سینڈل کے سٹرپس بند کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، پہلے پرفیوم۔ وہ شاہ کی پرفیوم کی طرف بڑھی۔ وہ اس کی چیزوں کا خاص خیال رکھتی ہے۔ اس کے غصے سے جو واقف تھی، اس نے پرفیوم ہنی پہ اسپرے کی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے نیچے چلی گئی۔ شاہ جو گارڈز کے کچھ کہہ رہا تھا، ان کو آتے دیکھ کر گارڈز کو جانے کا کہہ کر ان کی طرف آیا۔ وہ سر جھکائی آخری سیڑھی پہ اتری، تب تک وہ اس کے بے حد نزدیک پہنچ چکا تھا۔ شاہ نے ایک نظر اس کی جھکی پلکوں کو دیکھا، پھر اس کے ہاتھ کو جس میں ہنی کا ہاتھ مضبوطی سے تھما ہوا تھا۔ اس کی گرفت سخت تھی، جیسے اسے ڈر ہو ہنی اس کا ہاتھ چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ بابا وی آر ریڈی۔ اچانک شاہ کی نظر ہنی کے شوز پہ پڑی۔ شاہ پنجوں کے بل بیٹھا ہنی کو شوز کے تسمے باندھنے لگ گیا۔ او بابا، یہ میں نے بند کیے تھے، پتہ نہیں کیسے کھل گئے۔ وہ شوز دیکھ کر مایوسی سے کہنے لگا، بہت جلدی بازی ہے، تمہیں سیڑھیوں سے گر جاتے تو؟ اتنا سمجھانے کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں، اپنا خیال تو تم رکھ نہیں سکتے، چھوٹے بہن بھائی کا کیا خاک رکھو گے؟ شاہ کے آخری جملے پہ اسے اپنے گال دہکتے ہوئے محسوس ہوئے۔ بابا، میری بہن آئے گی نا، آپ خود دیکھنا میں اس کا کتنا خیال رکھوں گا۔ شاہ مسکرایا۔ اچھا چلو باہر، تمہارے فرینڈز آ گئے ہیں، شاہ کہتے ساتھ ہی کھڑا ہوا اور اس کی پیٹھ تھپک کی۔ اس نے ہنی کے ساتھ دوستوں کا سنتے ہی اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ لیکن ہنی کے فرینڈ اس وقت یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ تشویش میں مبتلا سوچنے لگی۔ سچ بابا، کہتے ساتھ ہی ہنی بھاگ گیا۔ وہ سر جھکائے وہیں کھڑی اپنی سوچوں میں گم تھی کہ اسے کسی کے لمس کا احساس ہوا۔ اس نے لمحوں میں شاہ کے بازو اپنے گرد مائل ہوتے محسوس کی اور وہ اسے اپنے ساتھ لگائے چل رہا تھا۔ وہ لان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بڑی نفیس سجاوٹ سے بھرا لان تقریباً تمام مہمانوں سے بھر چکا تھا۔ ہر طرف چہل پہل تھی۔ وہ حیرانگی سے سجے لان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ ڈیکوریشن کب ہوئی اور یہ تقریب کس خوشی میں رکھی گئی؟ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ کسی کے یہاں ڈنر پہ انوائٹڈ ہے۔ اس کا حیران ہونا بجا تھا کیونکہ اسے لان میں آنے کی پرمیشن نہیں تھی۔ لان میں آتے ہی سب کی نظر ان پہ جم گئی۔ وہ اتنی نظر خود پہ مرکوز دیکھ ایک دم شاہ کے مزید قریب ہو گئی۔ شاہ کو دیکھتے ہی بہت سے بزنس مین اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ ان کے قریب آئے اور اس کی کامیابی پہ مبارکبادی دینے لگے۔ کافی عورتوں کی نظر جیسے اس پہ ہٹنے سے انکاری تھے۔ شاہ نے خود ہی اس کا تعارف کرایا۔ وہ شاید اسے مردوں کے ہجوم سے دور بھیجنا چاہتا تھا۔ شاہ نے سامنے ہی بھائی بھابھی کو دیکھا۔ بھابھی اپنی فرینڈ کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی، وہیں کچھ آگے جا کر بھائی مہمانوں کو مبارکباد وصول کر رہے تھے۔ وہ ان سے ایکسکیوز کرتا بھابھی کے پاس آیا۔ بھابھی سے سلام دعا کے بعد وہ اسے ان کے پاس چھوڑ کر اپنے کلائنٹ سے ملنے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی بھابھی نے اسے گلے لگایا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، اور ہاں، بہت بہت مبارک ہو۔ مبارک کس لیے بھابھی؟ وہ واقعی جان نہیں پائی۔ مجھے صبح ہی بی بی جان نے بتایا تم امی سے ہو۔ بھابھی کی بات سے وہ ایک دم سرخ پڑ گئی۔ نظریں جھکا کے وہ ہونٹ کاٹنے لگی۔ بھابھی، بچے نہیں آئے؟ اپنی خفت مٹانے کے لیے اس نے بات بدل دی۔ نہیں، وہ ماما کی طرف گئے۔ آج ہی ماما امریکہ سے آئی ہے۔ اوہ، تو آپ نہیں گئی بھابھی؟ نہیں، میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن یہ پارٹی اٹینڈ کرنا بھی ضروری ہے۔ تمہیں پتہ یہ پارٹی نیو برانچ کے کھلنے کی خوشی میں دی گئی۔ ان کو ایک بہت بڑا کانٹریکٹ ملا ہے اور برانچ کا نام تمہارے دادا احسن شاہ کے نام سے رکھا گیا ہے۔ بھابھی اسے تفصیل بتا رہی تھی۔ وہ ان کی باتیں غور سے سن رہی تھی۔ چلیے ملتے ہیں اب اگلی قسط میں، دیکھتے ہیں کیا پری کو شاہ قبول کرتا ہے یا اور سزائیں باقی ہے اور حیا کا کیا ہوتا ہے۔ سب جاننے کے لیے ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ تب تک کے لیے خوش رہے، خوشیاں بانٹے اور دعاؤں میں یاد رکھے۔ اور نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرے۔ کہانی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کرے۔ تو ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔